السلام علیکم دوستوں. پاکستان میں اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. 22 کروڑ کے اس ملک میں تقریباً 33 ملین لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں. جی ہاں، تقریباً 3.25 کروڑ لوگ. تقریباً 23 اضلاع کو اس مونسون نے ہٹ کیا ہے. سندھ میں تقریباً 784% بارشیں زیادہ ہوئی ہیں صرف اگست کے مہینے میں پچھلے سالوں کے اگست کے مقابلے میں، یعنی کہ تقریباً 8 گنا بارش زیادہ ہوئی ہے اگست میں، جو کہ اس سے پچھلے سال یا ان پچھلے سالوں میں ہوتی آئی ہیں. بلوچستان میں بھی تقریباً 500 سے 600% بارشیں زیادہ ہوئی ہیں. بلوچستان کا حال یہ ہے کہ نہ اس وقت وہاں بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے جمعرات سے. بلوچستان میں اس وقت تقریباً 1 لاکھ ریلیف کیمپ اور شیلٹر ہاؤسز کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ٹینٹس وغیرہ منگائے گئے ہیں، اور سندھ میں تقریباً 1 ملین ٹینٹس کی ریکوائرمنٹ ہے. 1000 سے زائد جانیں جا چکی ہیں اور صحیح نمبر ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر ہم پچھلے 2-4 دن کی بات کر لیں تو تقریباً 160 کلومیٹر لمبی ہائی وے افیکٹ ہوئی ہے. 3 ملین کے قریب لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. 82,000 گھر صرف 2 سے 3 دن میں تباہ ہو چکے ہیں. اور اگر ہم ٹوٹل بات کریں جو پوری تباہیاں ابھی تک ہو چکی ہیں تو 3000 کلومیٹر کی ہائی وے افیکٹ ہوئی ہے. 130 بریجز، تقریباً 5 لاکھ مکانات اور عمارتیں، یہ سب تباہ ہوا ہے اس سیلاب کی تباہ کاریوں میں. اس ساری تباہ کاریوں کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 8 مہینے سے مونسون کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ عام طور پہ 3 سے 4 مہینے کا ہوتا ہے. یہ مونسون کا سلسلہ اتنا لمبا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ ہے کلائمیٹ چینج. پچھلے 3 سے 4 ڈیکیڈز میں ہماری حکومتوں نے کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کام نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج پاکستان بہت زیادہ افیکٹڈ ہونے لگ گیا. ہمارے ہاں گرمی بڑھنے لگ گئی. جب گرمی بڑھتی ہے تو پانی جو ہے سمندروں سے زیادہ ایویپوریٹ ہوتا ہے. جب پانی زیادہ ایویپوریٹ ہوگا تو وہ زیادہ بہے گا. جب وہ زیادہ بہے گا تو اس طریقے سے مونسون کا سلسلہ بڑھتا رہے گا. دوسری طرف پاکستان نے اپنے ڈیمز بنانے کی طرف بھی کوئی دھیان نہیں دیا. کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی مشرف کی حکومت میں، لیکن کے پی کے اور سندھ کے صوبوں نے اس کی مخالفت کی اور بننے نہیں دیا. پچھلے 30-35 سالوں میں پاکستان کرپشن کی بھینٹ چڑھا ہے. اب اس کے نتائج ہمارے سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں. ہوا یہ کہ بیوروکریسی میں کرپشن پھیل گئی. گورنمنٹ کے امپلائی جن کا جو کام ہوتا ہے اس کام سے ان کا دھیان ہٹا اور وہ سب پیسہ بنانے میں لگ گئے. گورنمنٹ کے میں جو لوگ آئے انہوں نے اپنی جائیدادیں بنانی شروع کر دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ویدر چینج ہونے شروع ہو گئے. جب گرمی زیادہ پڑے گی تو مونسون بڑھے گی، مونسون بڑھے گی تو پانی زیادہ برسے گا. اگر ڈیم ہمارے پاس ہوتے تو پانی اسٹور ہو رہا ہوتا، لیکن چونکہ ڈیم ہمارے پاس نہیں بنے، ریکوائرڈ ڈیمز ہمارے پاس نہیں ہیں، تو پانی روڈوں پہ آنا شروع ہو گیا. جب روڈوں پہ آئے گا تو آبادیاں تباہ ہونے شروع ہوں گی. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ایک قوم کا ذکر کرتا ہے جہاں پر سیلاب آیا. اس قوم کا نام قوم سبا تھا. یہ یمن کے علاقے کے قریب کی وادیوں میں رہتی تھی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مملکت ایسی تھی کہ دور دور تک لوگ اس کی مثال دیتے تھے. وہ زمین کیا تھی؟ بس مسلسل باغات ہی باغات تھے. لیکن ہمیشہ قرآن کہتا ہے کہ اتنا کچھ جب تمہیں دیا ہے تو تم اسے اسی طرح استعمال کرو جس طریقے سے کہا گیا. اسی کو شکر کہتے ہیں. ایسا کرو گے تو تمہاری جو محنتیں ہیں وہ اپنے بھرپور نتائج لے کر آئیں گی. اس قوم کی خوشگواریوں کو اللہ تعالیٰ 4 لفظوں بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے بلدات طیبات ورب غفور. یہ جو طیب کا لفظ ہے اس کا اپوزٹ لفظ ہوتا ہے خبیث. ہمارے ہاں جو تراجم کیے جاتے ہیں ان میں طیب معنی پاک ہو جاتا ہے اور خبیث معنی خبیث. طیب کے معنی ہوتے ہیں وہ درخت جو پھلوں سے لدا ہو، اور اس کا جو اپوزٹ لفظ ہے خبیث، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ درخت جس میں پھل نہ آتا ہو. اللہ تعالیٰ اس حکومت کے، اس قوم کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مملکت سرسبز و شاداب تھی. وہاں رزق کی بے پناہ فراوانی تھی. آپ کے پاس مال کے اسباب زیادہ ہوں تو آپ کے ذہن میں ایک دوسری فکر لاحق ہوتی ہے جو کہ اوبیس ہوتی ہے، اپنے مال کو محفوظ کرنا. اسی لیے اللہ نے لفظ یوز کیا ورب غفور. ان کو خدا کی حفاظت تھی، یعنی کہ مال میں کثرت تھی اور حفاظت خدا کی تھی. سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک قوم ایسی تھی جہاں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. دونوں لفظ آئے، امن بھی اور اطمینان بھی. یہ امن کیا تھا؟ کہا امن یہ تھا کہ انہیں حفاظت خدا بندی حاصل تھی، اور اطمینان یہ تھا کہ انہیں رزق کی فراوانی تھی. رزق کی طرف سے ان کو اطمینان تھا.
اب ہم واپس اپنی آیت پہ آتے ہیں. زندگی کی ساری پریشانیاں انہی دو چیزوں کے اراؤنڈ گھومتی ہے. غریب انسان رزق کی پریشانی میں مارا مارا پھرتا ہے اور امیر انسان اس کی حفاظت کے لیے. انہی 4 لفظوں میں اللہ نے پوری کی پوری سیاست اور معیشت کو بیان کر دیا. یہی قرآن کا سب سے بڑا اعجاز ہے کہ وہ ایک لفظ میں بہت بڑی بات کر دیتا ہے. اب یہ تو ان کی سچویشن اللہ نے بیان کر دی کہ وہ کتنی خوشگوار اور سکون والی قوم تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس سے اعراض کیا. انہوں نے جو اعراض برتا اس کے بارے میں ذکر اللہ یہاں نہیں کرتا. اللہ 2 آیت بعد بتاتا ہے. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُم. انہوں نے اپنے پاؤں پھیلائے اور دور دراز تک چلے جانے کا ان کو ہوس پیدا ہوا کہ اسی ملک میں بیٹھنا اس سے کیا بات ہوئی. انہوں نے خواہش ظاہر کی، انہوں نے مانگا کیا؟ لمبے لمبے ہمارے راستے کر دے، یعنی کہ ہماری ریاست کو بڑھا دے. لیکن وہ انہوں نے جائز طریقے سے نہیں کیا، انہوں نے ظلم کیا. اس مقصد کے لیے انہوں نے ظلم کیا. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ قرآن کا ایک پرنسپل ہے کہ جب بھی انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو. اس کا تعلق نفس ہے اور ہمیشہ لفظ نفس کا استعمال ہوتا ہے. یہ میں نے نفس کا بیان اپنی ایک میری جو ویڈیو ہے ویلاگ ہے ہور کیا ہوتی ہے اور عورتوں کیا ملے گا، اس میں بھی میں نے ایکسپلین کیا اور اس کو ڈیٹیل میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. ہماری دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی ہیں اور اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہے، اس میں آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس پر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اچھے بھلے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کی جو ہوس ہے اس کے تحت انہوں نے ظلم کیا دوسری ریاستوں پر. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم جس کی خوشحالی کی سب مثالیں دیتے تھے، اب جب وہ دور دراز مملکت تک چلے گئے کہ ان کی جو ریاست تھی اس کی جو معیشت تھی وہ زراعت سے تعلق رکھتی تھی. اب جو بھی معیشت زراعت سے ایگریکلچر سے تعلق رکھے گی تو زراعت کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پانی. تو وہ قوم اپنے لیے بند بنائے گی، ڈیم بنائے گی تاکہ پانی کو محفوظ کریں اور وقت پڑنے پہ فصلوں کو پہنچایا جائے. لیکن جب ان کا دھیان اپنی ریاست سے ہٹ کے دوسرے معاملات میں گیا تو اس کی مینٹیننس اور اس کی ریکوائرمنٹ کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس طرف ان کا دھیان نہیں رہا. جب ان کا دھیان فوکس وہاں سے ہٹ گیا تو اس اعراض کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک ہی دفعہ جب پانی آیا تو جو بند بنائے ہوئے تھے وہ سب ٹوٹ گئے، ان کی دیواریں ٹوٹی اور سارا پانی ملک میں آیا اور ملک بہہ گیا. جہاں وہ باغ تھے جن کو ابھی پچھلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ باغات تھے، نعمتیں تھیں، اب وہاں کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جھاڑ بیڑیاں بن گئے. یہ علاقہ یمن کی کھدائیوں میں نکلا بھی ہے اور اس میں ڈیم کے نشانات موجود ہیں، اس کی دیواریں وہاں موجود ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے کفر برتا. یہ بتائیں کہ ایمان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو کفر انہوں نے کیا برتا؟ تو نظر یہ آیا کہ قوانین خدا بندی جو فطرت کے قوانین ہیں، جو خارجی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، ان سے بھی انکار کرنا کفر کے مترادف ہے. جیسے کلائمیٹ چینج اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اگر آپ وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرو گے تو قانون کار فرما ہو جائے گا اور جب وہ ہو جائے گا تو تباہی لے کر آئے گا. اس قوم کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ہاں رزق کی فراوانی تھی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح ایکسپلین کرتا ہے کہ ان کے آس پاس جو آبادیاں تھی نا ان کو وہ ساری فصلوں کا سامان پہنچاتے تھے. غرض یہ کہ تجارت یہ بھرمار تھی، وہاں ان کے قافلے چلتے تھے اور وہ بڑے امن سے وہاں رہتے تھے. پھر وہ جب انہوں نے اعراض برتا تو پھر وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہ بکھرے ہوئے ذرے کی طرح رہ گئے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ جا کے ان کی بستیاں دیکھو. یوں ہی کوئی ہم تاریخ کی کتاب نہیں لکھ رہے، ان داستانوں میں موت اور حیات کی بڑی بڑی کہانیاں ہیں، مگر ہیں ان لوگوں کے لیے یا ان قوم کے لیے جو استقامت سے کام لیں اور وہ شکور بھی ہوں. یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے وہ اقدار خدا بندی کے مطابق استعمال کریں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ ابلیس کے پیروکار بنیں گے. اور اس کا وعدہ جو ابلیس کا وعدہ تھا اللہ سے کہ میں اس کو بھٹکاؤں گا، وہ اس وعدے کو سچا کریں گے اور بدلے میں اپنی تباہی مول لیں گے. ہاں کچھ لوگ ضرور ہوں گے جو مومن ہوں گے، جو دین خدا بندی کو مضبوطی سے تھام کے چلیں گے. دوستوں ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اس چیز کو مانا نہیں جاتا کہ یہ عذاب ہے. ہمارے ہاں اس کو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ عذاب نہیں بلکہ یہ ایک طریقے کی مس مینجمنٹ ہے. اس کو گورے مس مینجمنٹ کہتے ہیں. میں اس بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، لیکن پہلی بات سے میں ایگریمنٹ میں نہیں ہوں، کیونکہ آپ کو
عذاب کی ڈیفینیشن نہیں پتا. انسانوں کی دنیا میں اللہ تعالیٰ سارے کام انسانوں سے ہی کرواتا ہے. اگر انسان وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو وہ اس کام کو اس انسان سے نہیں، وہ اپنے آپ سے جوڑتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان اللہ کے قوانین کو نہیں مانتا اور اپنے بنائے ہوئے قوانین پہ چلتا ہے تو قدرت کی قانون کارفرما ہو جاتے ہیں، اور وہ جب کارفرما ہوتے ہیں تو اس کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں، اور جب وہ نتائج آتے ہیں اور وہ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ میں نے ان کو عذاب بھیجا. تو دوستو یہ تھا ہمارا ویلاگ. اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو لائک کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایفرٹ اچھی ہے تو آپ سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.